الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 226 عمرہ قضا۔ امام حاکم کہتے ہیں یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب ہی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار اور جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار اور میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقعان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل یعنی 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اضطباء کا بھی حکم دیا۔ اضطباء کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی تھی۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلو بن الکفار عن سبیلی، خلو فکل الخیر فی رسولی، قد انزل الرحمن فی تنزیلی، فی صحف تتلی علی رسولی، یا رب انی مؤمن بقیلی، انی رأیت الحق فی قبولی، بأن خیر القتل فی سبیلی، اليوم نضربکم علی تنزیلی، ضربا یزیل الہام عن مقیلی، ویدہل الخلیل عن خلیلی۔ کفار کے پوتو، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے،
اے پروردگار، میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شیر کہہ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے اندر تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر مڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا تھا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح مصالحت کو عربی میں قضا اور مقاضا کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔